وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وآیۃ، اور ایک نشانی، لہم ان کے لیے، اللیل رات ہے، نسلخ ہم کھینچ لیتے ہیں، منہ اس سے، النہار دن کو، فاذا تو یکا یک، ہم وہ، مظلمون اندھیرے میں ہو جاتے ہیں۔ وآیۃ لہم اللیل، اور ان کے لیے نشانی ہے رات، رات بھی نشانی، کیسے؟ نسلخ منہ النہار، کھینچ لیتے ہیں ہم اس سے دن کو۔ نسلخ کا لفظ جو ہے سین لام خا سے ہے۔ سلخ کہتے ہیں بکرے کی کھال کھینچنے کو۔ کبھی آپ نے مرغی یا بکری وغیرہ کی کھال اتری ہوئی دیکھی ہوگی۔ کھال کے ساتھ جانور کی شکل کچھ اور ہوتی ہے، اور کھال اترنے کے بعد اس کا اصل سائز اور حلیہ سامنے آ جاتا ہے۔ بعض اوقات دمبا وغیرہ بہت موٹا لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ذبح کرنے کے بعد جب ان کی کھال اتر جاتی ہے تو بالکل کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی طرح زمین پر رات ہوتی ہے، جب سورج نکلتا ہے تو دن کا غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس سے وہ ہٹا دیتے ہیں تو نیچے سے پھر رات نکل آتی، یا یہ کہ اندھیرے کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے اور جب اس کو اتار دیا جاتا ہے تو نیچے سے دن نکل آتا ہے۔ نسلخ منہ، ہو کس سے؟ رات، یعنی رات کی چادر سے نہار کو، دن کو ہم کھینچ کے نکال لیتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پھر جب وہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ مظلمون کا لفظ جو ہے مظلم کی جمع ہے، اور مظلم باب افعال سے ہے، ازلم یظلم سے مظلم، پہلے پارے میں بھی آپ نے پڑھا تھا، فَإِذَا ازلم علیہم قاموا۔ تو ازلم کا معنی ہوتا ہے اندھیرے میں جانا، یہ ایسے ہی ہے جیسے اصبح، امسا، اضحیٰ اور ازلم، اس سے مظلم اندھیرے میں جانے والا، اندھیرا کر لینے والا۔ اس میں آپ دیکھیے کہ رات کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں بیسیکلی، وآیۃ لہم اللیل، اور اندھیرا جو ہے کس طرح زمین کو ڈھانپ لیتا ہے۔ سورۃ اعراف 54 میں بھی فرمایا، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اور پھر اگر اللہ رات کا یہ پردہ نہ ہٹائے، دن نہ نکالے، وہ جو کھال ہے اوپر سے نہ ہٹے، تو پھر کیا ہو؟ کون ہے جو ہمیں دن لا کر دے؟ جیسے کہ سورۃ القصص میں آتا ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ اور اسی طرح قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ رات اور دن کا یہ نظام اللہ نے تمہاری زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اور اس میں سکون پانے کے لیے اپنی رحمت سے تم پر عام کیا ہے، کیونکہ اگر رات دن میں نہ بدلے اور دن رات میں نہ بدلے تو زندہ رہنا دوبھر ہو جائے۔ اللہ چاہتا تو 24 گھنٹے دن ہی رکھتا، یا وہ چاہتا تو 24 گھنٹے رات رہتی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر سارا وقت اندھیرا ہی ہو زمین پر تو کیا ہماری زمین سے کچھ اگ سکتا ہے؟ کچھ نہیں اگے گا، رزق کا حصول بھی مشکل ہو جائے گا، حتیٰ کہ کام کاج مشکل ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح اگر سارا وقت دن ہی رہے تو انسان کے لیے آرام کرنا مشکل ہو جائے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں رات کو
پرسکون ہو جاتی ہے، ہر چیز ایک طرح سے آ کر ٹھہر جاتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ زمین کو بنایا اس طرح کہ زمین سورج کے آگے اس طرح گھومتی چلی جاتی ہے کہ باری باری مختلف حصوں پر دن اور رات آتے چلے جاتے ہیں۔ زمین جیسی بڑی چیز کو ایک خاص انداز سے، ایک خاص زاویے پر، اینگل پر، ایک خاص رفتار میں گھمانا، یہ کسی بندے کے بس کی بات نہیں۔ اور پھر یہ 1-2 دن کی بات بھی نہیں، یہ جب سے زمین بنی ہے، جب سے یہ سلسلہ قائم ہے، چلتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اس نظام میں کوئی خلل نہیں آیا، کروڑوں اربوں سال سے پوری ایکوریسی کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے۔ اللہ کے سوا کون ہے جو ایسا کر سکے؟ تو اس نشانی سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اس زمین پر یا اس آسمان پر یا رات اور دن کے نظام پر کسی عظیم ترین ہستی کا کنٹرول ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ کارخانہ کوئی انسان نہیں چلا رہا، بلکہ اللہ رب العزت ہی یہ سب کر رہا ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔